الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے کائنات کے اندر بھیجا، اور اس طرح آخری نبی بنا کے بھیجا کہ جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل، بلکہ ساری امتوں میں سے سب سے افضل جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور پھر ان صحابہ میں سے خلفائے راشدین کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل بنایا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کی اور معاونت کی، اور ہر لمحہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے وقف کر دیا. ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت، آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کے اندر گزارنے والے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ارشاد فرماتے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی طریقے سے ڈال لیا. ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا آئینہ دار بن گئی کہ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اسی طرز پہ چلنا شروع ہو جاتی. ان لوگوں نے اپنی مرضیوں کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا، اسی لیے کائنات کے اندر یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہو. انہی ہستیوں میں سے ایک وہ ہستی کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ایت مبارکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کہ اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے. یہ ایت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لے آنا مومنوں کے لیے کافی ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی امتیازی شانیں عطا فرمائیں جو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہ عطا فرمائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام المتقین بھی ہیں، امام العادلین بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں اور مولا مرتضیٰ کے داماد بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی. ایک وہ ہستی کہ جسے اللہ رب العزت نے اس قدر فضیلتوں سے نوازا ہو، اس قدر فضائل اس ہستی کے بیان کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ طاقت فاروق اعظم کو عطا فرمائی، یہ ہمت، یہ جرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار ہوتے. آپ اعلیٰ ترین گھڑ سوار تھے اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ سفیر والا کام کیا کرتے تھے کہ بادشاہوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 6 سال جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 برس ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں صرف کر دیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر خاص رہے. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تو اپنی ساری زندگی کے دن رات کو، ہر ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے لیے وقف کر، ہر ایک منٹ، ایک سیکنڈ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اسلام کے نظام کے لیے وقف کر دیا، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے وقف کر دیا. اور وہ نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. کہ قرآن مجید سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تصورات کو اکٹھا کیا اور پھر ان سارے قوانین کو جو اسلام کے قوانین بنائے گئے تھے، بیان کیے گئے تھے، ان سارے قوانین کو پھر انہوں نے لاگو کیا. اور اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت ان سارے واقعات سے بری پڑی ہے کہ جس قدر عدل و انصاف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت کے اندر لوگوں کو ملا، آج تک اس کے بعد کسی کو اس طرح کا عدل و انصاف نہیں مل سکا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سب سے زیادہ قرآن سے محبت کی. اب آئے روز ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ قرآن مجید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہرزہ سرائی کر رہا ہے تو اس کی بنیاد اصل میں یہی بنتی جا رہی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نے قرآن مجید سے جو تعلق قائم کرنا تھا وہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. اس تعلق کی کمزوری کی وجہ سے غیروں کو یہ طاقت مل گئی, غیروں کو یہ ہمت مل گئی, غیروں کو یہ جرت مل گئی کہ انہوں نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ الفاظ اٹھانا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازی کرنا شروع کر دی. قرآن کے بارے میں قرآن کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی. اس کی بنیاد یہی بنی کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا. ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ آپ ہر لمحہ قرآن مجید سیکھنے کے اندر مصروف رہے. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال لگا کے صرف سورت البقرہ سیکھی. سورت البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا شروع کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد صحابہ سے سیکھنا شروع کر دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا خود خلیفہ بنے, اس وقت بھی قرآن مجید کی اس ایک سورت کو سیکھتے رہے. آپ فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھو بھی اور قرآن کو سیکھو بھی. جس طرح اس کو سیکھنے کا حق ہے اس طرح سیکھا کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی کا آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر لمحہ قرآن کو سیکھا کرتے تھے. کہیں سے کوئی مسئلہ مل جاتا اس مسئلے کو اخذ کر لیا کرتے تھے, اس مسئلے کو لے لیا کرتے تھے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں اگر بیٹھتے, اگر ان کی صحبت میں بیٹھتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ جناب بتاؤ یہ مسئلہ کس طرح ہوگا, قرآن نے اس مسئلے کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. آپ بادشاہ وقت بن گئے لیکن اس کے باوجود ہر لمحہ قرآن کی خدمت کرتے رہے, قرآن کو سیکھتے رہے. قرآن کو سیکھنا انہیں کسی لمحہ بھی چھوڑا نہیں. دیکھیں بادشاہ بننے کے باوجود بھی آپ قرآن سیکھتے رہے. آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, ہماری مصروفیات اتنی بڑھ گئی, بادشاہ سے بھی زیادہ کسی کی مصروفیات ہیں. اور ایسا بادشاہ جو ساری رات مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر گھوما کرتا ہے, جو پھر کے چکر لگا لگا کے دیکھتا ہے کہ کس کے گھر کے اندر کون سی پریشانی چل رہی ہے, کسے کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے باوجود بھی قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں, قرآن سے محبت رکھتے ہیں. آج ہمیں کوئی کام نہیں, بالکل فارغ رہنے کے باوجود ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے, قرآن سیکھنا گوارا نہیں کرتے. جس طرح قرآن کو سیکھنے کا حق ہے, جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے, آج تک ہم نے کبھی اس کا حق ادا نہیں کیا. ہم تو قرآن سے حد درجہ دور ہو گئے, ہماری ذاتیں قرآن سے بالکل دور ہونا شروع ہو گئیں. ہم نے اپنے قرآن سے بالکل تعلقات کو ختم کر لیا, جس وجہ سے غیروں کو یہ موقع مل رہے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرآن اور صاحب قرآن سے اس قدر محبت تھی, اس قدر رغبت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے اندر 20 آیات مبارکہ نازل فرمائی. حضرت فاروق اعظم جس طرح چاہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس طرح حکم لاگو فرما دے, اللہ رب العزت اسی طرح حکم لاگو فرما دیا کرتے. اور قرآن سے محبت کا اندازہ لگائیے. ایک صحابی رسول, ایک تابعی یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری صفوں کے اندر تھا جب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ
کہ میرا غم اور دکھ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. اور آپ اس قدر روئے. آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے محراب کے اندر حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے امامت کروا رہے ہیں اور میں آخری صفوں کے اندر کھڑا ہو کے آپ کی اقتدا کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں. آپ کی ہچکیوں کی آواز وہاں تک سنائی دے رہی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ قرآن کو سمجھتے تھے اور قرآن کے معاملات کو سمجھتے تھے. قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے اور پھر پڑھ کے رویا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ یہ بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت کے لیے کھڑے ہوتے, قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے اور پھر آپ رونا شروع ہو جاتے. روتے رہتے اس قدر روتے کہ آپ کے اوپر رکت طاری ہو جاتی, اتنی طاقت نہ ہوتی کہ آگے کوئی اور ایس پڑھے. پھر اسی حالت کے اندر رکوع میں چلے جاتے. وہ بادشاہ وقت ہو کے پوری امت مسلمہ کا وہ بادشاہ تھا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والی ہستی. آج ہم چھوٹے ملکوں کے بادشاہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی سورت سنا دے اسمبلی کے اندر تو انہیں ہمت اور توفیق نہیں ملتی کہ ایک سورت کو ٹھیک طرح پڑھ سکیں. اور پھر وہ اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں. اسلام کا نظام تو اسی صورت کے اندر آ سکتا ہے, اسلام تو اسی صورت میں نافذ ہو سکتا ہے جب ہم اسلام قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کریں گے, جب اس طریقے پہ چلنا شروع کریں گے. ہم نے تو قرآن سے, صاحب قرآن سے اور اسلام سے اپنے رشتے کو ختم کرنا شروع کر دیا. ہم تو بالکل الگ تھلگ ہونا شروع ہو گئے. ہمارے رشتے قرآن اور صاحب قرآن سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. خدا را اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لو. جو آدمی اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لے گا اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر, اس کی ہمت, جرت اور ہیبت کے اندر برکتیں پیدا فرما دے. اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے قرآن کو مضبوط کر لیا, قرآن کو منتخب کر لیا اور پھر قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا. قرآن کو پڑھتے بھی تھے, اس پہ عمل بھی کرتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہماری جو یہ ذلت اور رسوائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. صاحب قرآن سے ہماری محبت ختم ہو گئی, جس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہر طرف سے مسلمانوں پہ ہی ذلت اور رسوائی مسلط ہوتی جا رہی ہے. ہر طرف سے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا نشانہ بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے محبت چھوڑ دی. آج اگر ہم قرآن سے صحیح معنوں میں محبت کر لیں, اگر صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی اور صاحب قرآن کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت تمہارا ہمیں عروج عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت پھر اسلام کو مضبوط کر دے گا اور اسلام پوری کائنات کے اندر چھا جائے گا. اسلام اب بھی چھا سکتا ہے لیکن چھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہنما, وہ قائد جنہیں اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے, جنہیں اللہ نے ہمت عطا فرمائی ہے, جو مال و دولت رکھتے ہیں, جو جرت رکھتے ہیں, جو پاور رکھتے ہیں, وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور وہ قرآن کی خدمت کرنا شروع کر دیں. قرآن کو سیکھنا شروع کریں, قرآن کو سمجھنا شروع کریں, قرآن پہ عمل کرنا شروع کریں. پھر اللہ رب العزت دوبارہ سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا, اسلام دوبارہ سے غلبہ حاصل کر لے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر رہے ہیں. ہر لمحہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, ہر لمحہ قرآن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج ہم ہیں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی منکرین ختم نبوت کے خلاف تو اس جنگ کے اندر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور ان میں سے اکثر صحابہ حفاظ تھے, حافظ قرآن تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ حضور قرآن کو ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن کو جمع کریں. تو قرآن کو جمع کرنے کے اندر سب سے بڑا جو کام تھا، سب سے اہم جو کارنامہ تھا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ہستی کہ جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے رمضان المبارک کے دنوں کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں کھڑا ہو کے نماز تراویح ادا کر رہا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو کے نماز تراویح ادا کر رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمانے لگے اگر ایک جگہ پہ ان کو جمع کر دیا جائے تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی امامت کروایا کریں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد آج تک امت مسلمہ کی ہر مسجد کے اندر رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے. اور اس با جماعت نماز ادا کرنے کی بنیادی وجہ وہ ہستی تھی جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید خود بھی سیکھتے تھے اور جو لوگ زیادہ قرآن مجید کو جانتے تھے آپ ان لوگوں کو پھر تحفے بھی زیادہ دیا کرتے. قرآن مجید حفظ کرنے والوں کو، قرآن مجید زیادہ یاد کرنے والوں کی آپ عزت کیا کرتے تھے، آپ تکریم کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول حضرت لبید بن ربیہ، وہ پہلے بہت بڑے شاعر تھے، پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد شعر و شاعری کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. قرآن سیکھتے رہے، اس قدر قرآن سیکھا کہ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ کوئی شعر سناؤ. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور سورہ البقرہ پڑھتے چلے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا ربیہ میں نے تمہیں کہا ہے کوئی شعر سناؤ. تو حضرت ربیہ کہنے لگے کہ اے فاروق اعظم، جب سے اسلام قبول کیا ہے ساری شعر و شاعری کو ترک کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد سے مجھے کوئی شعر یاد نہیں. اب جو بھی مجھ سے شعر سننے کے لیے کہتا ہے اسے قرآن ہی سنایا کرتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت لبید بن ربیہ کی یہ بات اتنی پسند آئی. آپ نے فرمایا کہ ان کا وظیفہ کتنا مقرر کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ حضور 2000 درہم انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے. فرمایا نہیں، آج سے انہیں 2500 درہم وظیفہ دیا جائے گا. اس لیے یہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے، یہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے. جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے وظیفے کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے جتنے ائمہ کرام ہیں، جب ان کی حالت کو دیکھا جاتا ہے تو اگر کسی کو 10,000 بھی دیا جاتا ہے تو اس کے لیے 100 کام الگ سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے.
لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس قدر زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس قرآن کا کتنا زیادہ علم ہے، اس کی کس قدر زیادہ عزت و تکریم کرنی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو بادشاہ وقت سے جا کے پوچھے، امیر المومنین سے جا کے پوچھے، فاروق اعظم سے جا کے پوچھے کہ قرآن سیکھنے والوں کی قدر کیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی قدر کیا ہے، قرآن کو سننے والوں کی قدر کیا ہے۔ وہ فاروق اعظم ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ خود قرآن کو سنا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت ہونا اپنی جگہ پہ ہے، قرآن سے محبت اپنی جگہ پہ۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود قرآن سے محبت رکھتے تھے، قرآن سے لگاؤ رکھتے تھے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ جب کوئی سوالی تو جب کوئی سائل آتا، ایک سائل آ گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اور آ کے سوال کرنے لگا، حضور مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ عطا کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد پھر آ گیا، حضور مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ آپ نے اسے پھر کچھ عطا کر دیا۔ پھر آ گیا تو آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ نے اسے فرمایا جاؤ جا کے قرآن پڑھا کرو، اللہ رب العزت تیرے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اب وہ آدمی گیا، اس نے جا کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، جب دیکھا فاروق اعظم نے کہ وہ آدمی نہیں آ رہا، آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس کو بلوایا گیا۔ جب وہ فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، آپ نے پوچھا بتاؤ کیوں نہیں آیا کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر رزق عطا فرمایا، اس قدر رزق کے اندر فراوانی عطا فرمائی کہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج تو ہم نے قرآن سے لگاؤ چھوڑ دیا، قرآن سے محبت کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہت زیادہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک تابعی یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ دے دی۔ تابعی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اب نماز ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا۔ یہ قرآن سے محبت تھی کہ ایک رکعت پڑھنی شروع کی اور اسی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا۔ ہم تو قرآن سے بالکل کٹ گئے، بالکل قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں تو طاقت ہی نہیں ملتی، ہمیں تو ہمت اور توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر لمحہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، آپ ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہر لمحہ قرآن مجید کو پھر اگر کسی صحابی سے آپ دیکھتے کہ یہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تو قرآن پڑھ اور میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے محبت کیا کرتے تھے اور قرآن کے نور کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طرح فاروق اعظم کو دیکھتے تھے کہ جس طرح وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، اسی طرح قرآن پہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی آ گیا اور اس نے آ کے بڑے غصے کے لہجے کے اندر کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، آپ نہ تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور آپ بیٹھے رہتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، آپ کا دل کیا کہ اسی وقت اس کو سزا دوں، لیکن پاس بیٹھے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ ایت پڑھی، فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واردن الجاہلین، کہ عفو درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے اعراض کیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنی، اسی وقت بیٹھ گئے اور اس آدمی کو معاف کر دیا۔
آپ قرآن پہ جس طرح قرآن سے محبت کرتے تھے، جس طرح قرآن کو سیکھتے تھے، اسی طرح قرآن مجید پہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن سے محبت، قرآن پہ عمل اور قرآن کو سیکھنے کے اندر گزر گئی۔ آج ہم بھی اسی چیز کے طالب ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں۔ اور یہ جو بار بار لوگ قرآن مجید کی بے ادبی کرتے ہیں، تو اس کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے، خوبصورت حل یہ ہے کہ جس قدر وہ زیادہ بے ادبی کرتے ہیں، اسی قدر ہم زیادہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا شروع کر دیں، تاکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ تم جس قدر زیادہ قرآن مجید کی بے ادبیاں کرو گے، ہم اسی قدر قرآن مجید سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جائیں گے، ہم اسی قدر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اسی قدر قرآن کو خود سیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، تاکہ آج پھر پاکستان اور عالم اسلام کے اندر قرآن کا چرچا ہونا شروع ہو جائے، لوگ قرآن کو سننا بھی شروع کریں، قرآن پڑھنا بھی شروع کریں اور قرآن پہ عمل کرنا بھی شروع کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔